السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہمارے معلوماتی چینل سائنس اویئرنیس پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی دلچسپ ہے، جس میں ہم آپ کو ویلڈ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ آج ہم جنات یا روح کے بارے میں بات کریں گے۔ واٹ آر گوسٹس؟ جنات یا روح کیا ہوتی ہے؟ گوسٹ مردہ جانور یا انسان کی روح کو کہتے ہیں۔ روح عربی زبان کا لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہوا کا جھونکا، جو کہ زندہ انسانوں اور جانوروں کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ تو رہی جنرل انفارمیشن، لیکن سائنس کیا کہتی ہے کہ گوسٹ ریئل نہیں ہوتے؟ لیکن سائنس ایسا کیوں کہتی ہے؟ چلیے میں آپ کو ان کی وجوہات بتانے جا رہی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیل کیا یا کسی انجان جگہ پر آپ کو ایسے فیل ہوا؟ تو آج میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق گوسٹ کیا ہے؟ معروف ماہرین کے مطابق جب دماغ ابھی آدھا سو رہا ہو تو گوسٹ دماغ کی ایک چال ہے، یعنی برین سب سے زیادہ آپ کے ساتھ گیمز کھیلتا ہے۔ آپ زیادہ تر گوسٹ کو سلیپ پیرالائسس کے دوران دیکھتے ہیں، لیکن یہ سلیپ پیرالائسس کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سلیپ پیرالائسس نیند کا فالج ایک ایسی حالت ہے جب جاگتے یا سوتے وقت آپ آگاہ تو ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حرکت کرنے یا بولنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس فالج کے دوران آپ کا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، سن سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے جو وہاں نہیں ہے، جس کا نتیجہ اکثر خوف کا سبب بنتا ہے۔ یہ پیرالائسس عام طور پر 1 یا 2 منٹ سے کم رہتا ہے۔ یہ بار بار بھی ہو سکتا ہے۔ روح کا ارتقاء کیسے ہوا؟ اس کا ارتقاء کچھ یوں ہوا: جب غاروں میں رہنے والا انسان دیکھتا ہے کہ سوتے وقت میں اس کا جسم تو غار میں ہے، لیکن وہ جنگلوں میں خواب کے دوران شکار کھیلتا ہے یا اپنے مرے ہوئے عزیزوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس عجیب و غریب صورت حال کی یہی وجہ کی جا سکتی ہے کہ اس کو اندر کوئی ایسی شے ہے جو اس کا جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور جاگنے پر لوٹ آتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا روزمرہ کا مشاہدہ تھا کہ اس کی زندگی کا انحصار سانس کی ڈوری پر ہے۔ جب تک یہ ڈوری باقی ہے، انسان زندہ رہتا ہے اور اس کے ٹوٹ جانے سے مر جاتا ہے۔ سانس کی ڈوری کو روح سمجھتا رہا۔ آپ نے ہانٹڈ پلیسز کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ایسے کیوں ہیں؟ نہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب جگہ زیادہ تر دیر تک ویران رہے تو اس میں انفرا ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہارر موویز میں ساؤنڈ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے، جو سنائی نہیں دیتا لیکن بے چینی اور خوف پیدا کرتا ہے، اور ان آوازوں کو جانور سن سکتے ہیں۔ یہ ساؤنڈز پیدا ہوتی ہیں تو آپ کو اس کی جگہ کا درجہ حرارت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور خوف اور بے چینی کی وجہ سے برین مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ اسٹرینج تھنگز دکھائی اور محسوس ہوتی ہیں۔ زیادہ ویران جگہ پر نمی بن جاتی ہے، جس سے گھٹن ہوتی ہے اور دماغ دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو کہ ریئل ہے۔ یہ واقعہ مجھے میرے ٹیچر نے سنایا تھا۔ وہ ہمارے انگلش کے پروفیسر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر پرانے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو تمام دوست گھر چلے گئے اور میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ اس ہاسٹل کا ایک کمرہ بہت ہوادار تھا، لیکن آج تک کسی نے استعمال نہ کیا۔ میں نے ایک رات وہاں گزاری تو میں ابھی آدھی نیند میں سو رہا تھا تو میرے اوپر سے کوئی چیز گزری۔ چونکہ میں ابھی آدھی نیند میں تھا، اس لیے دکھائی نہ دی اور میں ڈر گیا۔ دوسری رات میں نے ہمت کی اور دوبارہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے سو گیا۔ اس بار میں جاگتا رہا اور دیکھا کہ وہ ایک بلی تھی، جس کا روزانہ کا آنے جانے کا راستہ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر پہلے ہی ڈر کر بھاگ جاتا تو میں نے دوسرے دن ہی قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جانا تھا کہ میں نے بھوت دیکھا۔ تو ان سب باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب کچھ دماغ کا خوف اور ڈر ہے۔ اگر آپ اس ڈر کو نکال دیں تو آپ کو کبھی ایسی چیزیں دکھائی نہ دیں گی، کیونکہ what you think you become۔ انسان کی آرزوئیں، حسرتیں اور تمنائیں ہر کہیں ایک ہی جیسی رہی ہیں۔
اس لیے اس نے ان کی تکمیل اور تشفی کے لیے جو وسائل اختیار کیے وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مقصد کے لیے پہلے اس نے جادو کا ہاتھ تھاما اور پھر مذہب کے توسط سے سائنس تک جا پہنچا۔ پہل اس نے ایک بچے کی طرح یہ جانا کہ اس کی موجود خواہش ہی اس کی تشفی کا سامان فراہم کر دیتی ہے۔ جیسے بچے کو بھوک لگے تو وہ روتا ہے اور اسے فوراً دودھ مل جاتا ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ ہر خواہش لازمی تشفی مہیا نہیں کرتی تو اس نے ان غیر مرئی ہستیوں کا سہارا لیا جو مظاہر فطرت کے عقب مین کار فرما ہیں اور جنہیں اس نے اپنی ہی طرح کے مگر اپنے سے بہت بڑے انسان تصور کر لیا اور انہیں دیوتا بنا کر ان سے حاجات طلب کرنے لگا۔ اس مرحلے پر مذہب نے جادوگر کی جگہ لی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کا شعور بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ فوق الطبع ہستیاں اس کے اپنے ہی تخیل کی مخلوق ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے کام سنوارنے سے عاجز ہیں۔ تو اس نے فطری مظاہر پر دوبارہ غور کیا اور قانون سبب دریافت کیا جس پر تحقیقی علوم کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اسے معلوم ہو گیا کہ کائنات پر چند ایسے قوانین حاوی ہیں جو غیر متبدل ہیں اور جنہیں بخوبی سمجھ لینے سے ہی مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ہر مرحلہ سائنس کا ہے، سائنس ہی کے ساتھ انسان کا مستقبل وابستہ ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ If you liked our video, press the bell icon and subscribe.